اچھا، اس دن آفٹرنون میں ضیاء الحق نے بلا کے اور ہمیں کہا تھا کہ میں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا. تو ہم ہنس رہے تھے کہ not only did we go to the wrong house, but the wrong prime minister is being entertained there. نہیں وہ میں گیا اس کے پاس, میں ہاؤس میں تھا جب گو بابا گو والے کیسے شروع ہو گیا. میں گیا پھر وہ سیدھا اس کے پریزیڈنٹ سے چلا گیا, میں ان کو ملا جی. He said, it doesn't affect me at all, you see. میں وہی کروں گا جو میرے خیال میں ٹھیک بات ہے جی, میں وہی کروں گا. اسی وہ اسٹیج پہ حملہ کریں گے اور اسٹیج کو تباہ کر دیا جائے گا, ایک دو گولے چلائے جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. تو ہمیں ایک ڈر تو یہ تھا کہ جلسہ الٹ دیں گے. دوسرا یہ تھا کہ موچی باغ میں وہ پانی چھوڑ دیں گے. تو ہم اپنا بنایا ہوا آئین دیں گے جو ان کے پاس تھا بھی, کیونکہ جب یحییٰ خان کو فورس کیا گیا ریزائن کرنے کے لیے تو ان کے ریزگنیشن سے پہلے سرکاری نیوز ایجنسی APP میں اس آئین کے 2-3 ٹیک آ چکے تھے جو مارشل لاء گورنمنٹ نے یحییٰ خان کی بنایا ہوا تھا, اور اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنا آئین دے رہے ہیں کیونکہ پولیٹیشنز ناکام ہو گئے. اپوزیشن جو تھی وہ تیار نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. الیکشنز جب آئے تو وہ اسی وجہ سے پوسٹ پون کرنے پڑے, اور پھر 79 کے بعد جب افغانستان کے اندر روس آ گیا تو پھر کہانی تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. کہ کیا پنجاب کا لیڈر مصطفیٰ کھر ہے یا پنجاب کا لیڈر میاں نواز شریف ہے, اور پنجاب کے پگ پنجاب کے لوگ کس کے سر پہ رکھتے ہیں. اس رات کو سارے اکٹھے تھے کہ نہیں تھے؟ ایک گولی مارنی تھی, ایک گولہ مارنا تھا, سارے ختم ہو جانے تھے. کیوں نہیں مارا؟ وہ کہتے ہیں وی آر الائیو ٹوڈے بیکاز آف ہم. وہ پبلکلی نہیں کہہ سکتے, پبلکلی کہہ سکتے تو دا پارٹی سفرز, پولیٹیکلی دے آر ایٹ اے لاس. وہ ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ تھا. اس پیپلز پارٹی کے ایمرجنس سے فائدے بھی ہوئے, مگر اس میں نقصانات یہ ہوئے کہ ہم لوگوں کے مزاج بدلے. یہ جو پنجاب میں ایک قسم کا مارل ویلیوز بدلیں گے, اکھڑ پن آ گیا نا, بورشنس, وہ ان کی وجہ سے آیا کہ لوگ جو گنڈے بدماش ٹائپ ہیں, منکم میں کوئی کام نہیں کرتے, وہ اپنی چھاتی نکال کے اب ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ہمیں یہ ملے, ہمیں وہ ملے, ہمیں یہ کرو, پتہ نہیں میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں بھی جاتا ہوں اپنے لیڈر کے پاس. اور اس فساد کو روکنے میں ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال ہم کامیاب نہیں ہو سکے, اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ مجاہدین ایک طرف کر دیے گئے اور پھر طالبان پورے افغانستان پہ چل. جو جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ پارٹیز کو ہلنے نہیں دیتے, وہ آپ کو منشور پر بھی کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ کا منشور ہے اور جو آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں الیکشن میں, وہ آپ کا پرپوزل ہے, وہ آپ کا پرپوزل ہے. آپ پرپوز کر رہے ہیں اپنا پروگرام, اور جب لوگ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں وہ ان کی ایکسیپٹنس ہے. اور ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس. آپ نے پرپوز کیا اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے عوام الناس نے ووٹ دیا, وہ ان کا ایکسیپٹنس ایگریمنٹ ہو گیا. یہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہو گیا. اب یہ جو سوشل ایگریمنٹ ہو گیا, اب آپ کی یہ اخلاقی اور آئینی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں آپ نے کہی ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے, اگر ان میں سے 100% نہیں کم از کم 70% تو اس کو امپلیمنٹ کرو. لیکن اس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس. دو چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت کی کو جو اسٹرینتھ دیتی ہیں, گڈ گورننس اینڈ ڈیلیورنس. لیکن دین وار پہ جیسے میں نے آپ سے کہا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ کرتے تو انڈیا واز گیٹنگ, بیکاز یو سی دے couldn't carry on this coming in without declaring war. لیکن جب وہ آ گئے وہاں پہ تو دین آف کورس تھنگز مووڈ.
اینڈ غلطیاں کی ہم نے بھی، بٹ یہ جو کہاوت ہے ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یہ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو ایوب خان نے یا کسی نے کہا تھا، اینڈ اٹ واز آبویسلی اے مسٹیک. یو کانٹ، اتنے دور آپ نہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے. پنجاب کے ان کے مسلم لیگ کے وکیل تھے ایک نواب زادہ صاحب کے، تو ہم وہاں سے اٹھے، ہم نے دستخط نہیں کی، اور انہوں نے ان کو صبح کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا. یہ معاہدے کی بات تھی. بس اصل میں ایک عجیب بات ہے کہ جس گھر میں ہم میٹنگ کرتے تھے وہ نواب زادہ صاحب کا بندہ تھا، کوئی چودھری نام تھا، کچھ سم تھنگ چودھری. رات کو ہم بات کرتے تھے، صبح کو بھٹو صاحب اس کا جواب دے دیتے. تو اس کی وجہ سے یہ رپورٹ ساری آتی تھیں. تو جہانگیر کرامت صاحب جو تھے وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اور جب اس کی پروموشن ہو گئی اور ان کو انفارمیشن ملی تو انہوں نے مجھے بلوا لیا اپنے دفتر میں جب یہ انفارمیشن آ رہی تھی، اور ادھر علی کلی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہوا یوں کہ کشمیر میں جو حکومت تھی وہ کچھ ڈاواں ڈول سی تھی کہ کدھر پاکستان کے ساتھ ملا جائے یا انڈیا کے ساتھ ملا جائے، کیونکہ جو انگریزوں نے لاء پاس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو وہ حکمران ہے وہاں کا، راجہ ہے یا نواب ہے، یا وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس سائڈ سے ملنا ہے. جو آئی ایس پی آر میں کیا کرتے ہیں، میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے، صبح جنرل جاگتے ہیں، رات کو جرنلسٹ جاگتے ہیں، ہم نے دونوں کے ساتھ جاگنا ہے. تو اسی طرح یہ جو میں نے یہ دیکھا ہے، جو ملٹری لیڈر جو آتی ہے حکومت، ہماری جو عسکری حکومت آتی ہے اور ہماری جو سول حکومت آتی ہے، ان میں ایک عجیب و غریب ان کی کیفیت ہے. جب فوجی آتا ہے، مثلا ایوب خان آئے، یحییٰ خان آئے، چند مہینے گزرتے ہیں تو ان کو جمہوریت کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگ ہمیں وردی میں ایک جمہوری حکمران کے طور پہ تسلیم کریں. سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آج کرٹیسائز کرتے ہو کوئی بھی لیڈر یا جو بھی پرانا گزرا ہے، اس کی انالیسز کرنے کے لیے آپ کو اس انوائرمنٹ میں جانا چاہیے، ان حالات میں جانا چاہیے جن حالات میں وہ اس وقت لیڈر بنا، یا ملک تھا، یا حالات کیا تھے، اور اس میں اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہیے.